ایک بات میں آج آپ کو اپنے عقیدے کی بتاتا ہوں، ابو بکر نبی تو نہیں لیکن نبیوں جیسا ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، نبی نہیں لیکن یہ نبیوں جیسا۔ حضور نے فرمایا یہ چلتا ہے تو میری تصویر پہ چلتا ہے، توجہ دینا میری بات پر، یہ بولتا ہے تو میری تصویر پہ بولتا ہے، یہ کھاتا ہے تو میری تصویر پہ کھاتا ہے، یہ سوتا ہے تو میری تصویر پہ سوتا ہے، یہ پیتا ہے تو میری تصویر پہ پیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقے جاؤں یہ ایک ایسا بندہ ہے جس نے آج تک میری رائے کے آگے اپنی رائے نہیں رکھی، نبی نے جو کہہ دیا، عرض کیا آمنا و صدقنا، یا رسول اللہ میری کوئی رائے نہیں، آپ نے کہہ دیا ہم نے سن لیا، باقی ہر بندہ مجھے رائے دیتا تھا۔ جب بھی حضور نے بھی رائے مانگی، مشورہ مانگا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا، جب حضرت عائشہ کا مسئلہ آیا تو حضور نے مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ سے مشورہ کیا، بتاؤ عائشہ کو گھر رکھو طلاق دے دوں، یہ بات سامنے آئی تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، حالانکہ بیٹی کے باپ تھے، بیٹی کو بھی جانتے تھے، لیکن صدقے جاؤں سر جھکا کر کہا یا رسول اللہ جو آپ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، رکھنا چاہیں رکھیں، چھوڑنا چاہیں جو آپ کی رائے ہے میری وہی رائے، میں کوئی رائے نبی کی رائے پہ نہیں دے سکتا۔ میں نے حضرت علی کو، توجہ دینا، حضرت علی کو حضور کے گھر میں دلہا بنتے دیکھا ہے اور دلہا بن کر جاتے دیکھا۔ اس لیے کہ اللہ نے مجھے اگر یہ دو آنکھیں دی ہیں تو اللہ نے مجھے یہ بھی دو آنکھیں دی ہیں۔ میں نے حضرت علی کو حضور کے گھر میں دولہا بن کر جاتے دیکھا ہے، اور میں نے نبی کو ابو بکر صدیق کے گھر میں دولہا بن کے جاتے دیکھا۔ حضرت علی دولہا بن کر حضور کے گھر گئے اور حضور دولہا بن کر، حضرت علی بیٹا ہے، چاچے کا بیٹا ہے، حضور نے پالا ہے، حضور نے پوسا ہے، حضور نے روٹی دی ہے، حضور نے کپڑے دیے۔ حضرت علی کی عمر تو 4 سال کی تھی، حضور نے چاچا سے مانگ لیا تھا علی مجھے دے دو۔ ابو بکر صدیق کے گھر میں حضور کو دولہا بن کے جاتے دیکھا۔ اللہ، حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا حضرت علی سے، زور سے بولو، ہوا؟ ہوا؟ جانتے ہو اس نکاح کا گواہ کون تھا؟ کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق پہ، حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہتے ہیں۔ اگر وہ گواہ ہی کافر ہے تو یہ شادی کیا ہے، یہ نکاح کیا ہے؟ آپ اور میں اپنے بچوں کی شادی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے گواہ لاتے ہیں، کوئی اچھا بندہ لائیں جو گواہ بنائیں، سمجھدار بندہ گواہ لائیں۔ یہ حضور کو یہی کافر ملا تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ اپنی بیٹی کے نکاح کا گواہ بنا دیا۔ عقل کوئی نہیں لوگوں کے پاس۔ یارو جو کتا اصحاب کہف کے ساتھ ملا، وہ کتا کبھی اصحاب کہف کو نہیں بھونکا۔ میں کیسا مسلمان ہوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کے اس یار کو بھونکتا ہوں جس کے گھر میں نبی دولہا بن کے جاتا ہے، جو حضرت فاطمہ کے نکاح کا گواہ ہے۔ اور سنو اگلی بات، حضرت فاطمہ کو جو حضور نے جہیز دیا، لیکن یہ نہیں دیا جو میں اور آپ دیتے ہیں۔ پڑھا ہے کبھی تاریخ میں حضور نے کیا دیا؟ ایک لوٹا دیا، لیکن دیا ہے۔ ایک مشکیزہ دیا ہے، مشک دی ہے۔ ایک کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا بسترا گدا دیا ہے۔ کیا بولتے ہو؟ زور سے بولو۔ جانتے ہو یہ جہیز کا سامان بازار سے کون لایا؟ پیسے کس نے دیے تھے؟ ابو بکر صدیق نے دیے۔ ہائے، مجھے ایک بات یاد آئی بڑی عجیب ہے، حضرت علی کے پاس تو جرت ہی نہیں تھی حضور سے رشتہ مانگتے حضرت فاطمہ کا۔ نا نبی سے کون مانگے؟ ہائے، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی سے کہا میں تیرے نال ہاں، چل نبی کو فاطمہ دا رشتہ مانگنے۔ تو رشتہ کرانے والا بھی ابو بکر صدیق، نکاح کا گواہ بھی ابو بکر صدیق، جہیز لانے والا بھی حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت فاطمہ کا جب اس دنیا سے وصال ہوا، انتقال ہوا، اور جنازہ پڑھنے والا بھی ابو بکر صدیق۔ حضرت علی کو نہیں پتا